رامین بڑے صحن کے کنارے کھڑی، آسمان پر بادل چھائے، یہ ہوا میں ٹھنڈک اور تنہائی دونوں شامل ہیں۔ رامین کے اندر ایک مسلسل جنگ چل رہی ہے، سکون زندگی اور نامکمل خواب، وہ خاندانی پارٹی کے بعد اس حویلی میں کام کرنے آئی تھی، مگر یہاں صرف خاموش والدہ والدہ اور عجیب سی روشنیاں اس کے ساتھ تھیں، جو اکثر رات کو چھپی بیٹھتی اور شام دیکھ کر سوچتی، کاش بس خاموشی میں میرا ہاتھ تھام لے اسی رات، جو وہ آنکھیں بند کیے ہوا میں محسوس کرتی، آہستہ جیسے ہوا میں سے روشنی اکیلی نہیں ہو رامین، چونک گئی، پھر کوئی نہ تھا، مگر سانسوں کی گردن کسی کی موجودگی کا احساس۔ رامین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کون ہے؟ ایک خاموش مسکراہٹ جیسی محسوس ہوا، جیسے کوئی ایک مگر دکھائی نہیں دیتی مگر یہی بات محسوس کرتی رہی۔ کبھی اس کے بال ہلکے سے اس کے کان کے پیچھے سمیٹ لیے جاتے، کبھی ٹھنڈی ہوا جیسے انگلیوں کی طرح اس کی ہتھیلیوں کو چھو جاتی، اور پھر ایک رات چاندنی بھرے صحن میں وہ مکمل طور پر ظاہر ہوا، سفید مگر نرم روشنی جیسی آنکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ، لمبا قد مگر چلن میں نرمی، نظریان ہوں جنہوں نے تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دی۔ رامین کا خوف نکل گیا، آنسو بہنے لگے، مگر پہلی بار خوف کے نہیں کسی کے ہونے کی۔ زریان راتوں کو اس کے پاس بیٹھنے لگا، وہ کبھی بات کرتے، کبھی خاموش رہتے، کبھی خاموشی بھی گفتگو بن جاتی۔ رامین اکثر کہتی، تم جن ہو اور میں انسان، یہ رشتہ کیسے ممکن ہے؟ زریان صرف مسکراتا اور کہتا، محبت روح کا رشتہ ہے، جسم کا نہیں۔ اس کے قریب آتا، مگر اتنا کہ خوف نہیں، احساس جاگے۔ جب وہ رامین کے بالوں کو چھوتا، اس کی گردن پر سانسوں کی گرمی محسوس ہوتی، رامین کا دل کام جاتا، مگر وہ دور نہیں ہوتی۔ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ محبت ڈرانے کے لیے نہیں، سہارا دینے کے لیے ہوتی ہے۔ بارش کی رات تھی، حویلی کے پیچھے آم کے درخت کے نیچے دونوں کھڑے تھے۔ بارش کی بوندیں زمین سے نہیں، رامین کی پلکوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ زریان نے ہولے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اگر تم کہو تو میں کبھی نہیں چھوؤں گا، مگر اگر اجازت دو تو تمہیں روح تک محسوس کراؤں گا۔ رامین نے آنکھیں بند کر لیں، خاموش مگر مکمل۔ اجازت۔ زریان نے اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا، پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ میری دھڑکن صرف تمہارا نام لیتی ہے۔ وہ رات نہ بھولی گئی، نہ کبھی بھولی گئی۔ وہ لمس جسمانی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے رامین کی پوری روح میں پنکھڑیوں کی طرح بکھر کر اسے مکمل کر دیا۔ دن گزرتے گئے، لوگ کہتے رامین بدل گئی ہے۔ وہ اب اکثر مسکراتی
کسی انجانے شخص سے سرگوشیاں کرتی، رات کو کمرے میں دیا جلاتی اور ہلکی سی خوشبو پھیل جاتی، مگر وہ کسی کو کچھ نہ بتاتی، کیونکہ وہ راز صرف دلوں والے سمجھ سکتے تھے، دنیا والے نہیں۔ رات کو زریان کبھی اس کی کمر کے پیچھے بیٹھ کر اس کے بال سنوارتا، کبھی اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، وہ کہتا، اگر کبھی تم کہو تو میں دنیا کے سامنے آ جاؤں گا، مگر تمہاری بدنامی نہیں دیکھ سکتا۔ رامین صرف اس کے سینے سے سر لگا کر کہتی، تم بس میری رہو، باقی دنیا جانے۔ وہ ماں بن گئی۔ محبت کی خاموش مہک نے ایک دن حقیقت کا روپ لیا۔ رامین نے جب پہلی بار اپنے دل کے نیچے دھڑکن سی محسوس کی تو وہ سہم گئی۔ دریان نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر کہا، یہ ہمارا وجود ہے، ہماری محبت کی پہلی سانس۔ وہ روتی رہی، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں، محبت کے تھے۔ دنیا آج بھی نہیں جانتی کہ رامین کے کمرے میں رات کو کون آتا ہے، کون اس کی پیشانی چومتا ہے، کون اس کی نیندوں کو دعا دیتا ہے۔ سیڑھیوں کے پاس بیٹھا ننھا بچہ جب ہنستا ہے، اس کی آنکھوں میں وہی سفید روشنی جھلملاتی ہے جو زریان کی آنکھوں میں۔ اب رامین تنہا نہیں ہے، وہ ایک راز ہے، ایک محبت، ایک لمس جو زبان سے نہیں دل سے ادا ہوتا ہے۔